عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سواء بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فقال فجمع موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ برہنہ غسل کیا کرتے تھے. برہنہ یغتسلون عراتا، برہنہ بے لباس. اور یہ برہنہ اور یہ بے لباس ہی یوں ہوتی کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے، ایک دوسرے کو. بے شرم قوم، سب سے بے شرم مخلوق خنزیر ہے، اور جو قوم اسے کھاتی ہے وہ انتہا درجے کی بے شرم ہوا کرتی ہے، انتہا درجے کی بے شرم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے شرم قوم تھی کہ برہنہ نہایا کرتی تھی. یہ معاملہ یہود تک ہوتا تو شر ان کی فطرت میں داخل ہے، شر ان کی فطرت میں داخل ہے. اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ مناظر اب مسلمانوں کے ہاں بھی، اور مسلمانوں کے ملکوں میں بھی، اور مسلمانوں کے ساحل سمندر پر بھی. اور پھر عورت کا جتنا جسم میں حسن کی جگہ ہیں اس کو برہنہ کرنا، اور مردوں میں آ کے بیٹھنا، اور اس کی پوری دنیا میں اس کی تشہیر کرنا، اور اس کی تصویر دیکھنا، اور اس نسل کا، نئی نسل کا اس تصویروں سے لذت لینا. اب یہ کوئی چیز ایسی نہیں جو مسلمان معاشرے میں یہ بے حیائی نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل یوں غسل کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھے، بہت ساتر تھے، انتہائی باحیا. وہ اس قوم کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اکیلے غسل کرتے. اور اتنے باحیا تھے کہ اپنی جسم کے جلد بھی نظر نہیں آتی. لباس ایسا پہنتے تھے، بہت زیادہ ساتر تھے، باحیا تھے. تو اس قوم کا مزاج ہے بہتان تراشی، الزام تراشی، کذب بیانی. بہتان تراشی، الزام تراشی، کذب بیانی. پیغمبروں کو بھی تکلیف دینا اس قوم کا حصہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کے جسم میں کوئی داغ رہے، ان کے مخصوص عضو میں کوئی بیماری ہے، ان کے جسم میں کوئی آفت ہے، اس لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے. یعنی جب آدمی خراب ہو جائے تو خوبی اس کی نظر میں عیب ہو جاتی ہے، اور عیب اس کی نظر میں خوبی ہو جاتی ہے. اپنی عیب نظر نہیں آ رہا، ان کے نظر میں وہ عیب خوبی ہے، اور جس کے اندر شرم و حیا ہے وہ عیب ہے. جیسے اگر بہت سارے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور ایک بچہ کسی سے نہیں ملتا، کسی غیر محرم سے، تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ نارمل نہیں ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ نارمل نہیں ہے. ورنہ سب تو کچھ اور انداز کے لگتا ہے بچہ نارمل نہیں ہے، اس کا کچھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں یوں فرمایا کیف بکم اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر. اس وقت تمہارے ماحول کا کیا حال ہوگا، اور تمہاری سوسائٹی کا کیا عالم ہوگا، اور تمہارے معاشرے کے اندر کیا فتنے فساد ہوں گے جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی. اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر.
برائی تمہاری نظروں میں اچھائی ہو جائے اور اچھائی تمہاری نظروں میں برائی ہو جائے. با پردہ رہنا، با حیا رہنا، یہ دقیانوسی ہو گئی، اور بے لباسی اور عریانی روشن خیالی ہو گئی. با حیا زندگی گزارنا تنگ نظری ہو گئی، اور بے لباسی اور لباس جسم پہ یوں جیسے نہیں ہے. تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا، کھلا ذہن کا آدمی، کیا کہتے ہیں، کھلے ذہن کا آدمی ہے. یہ تنگ ذہن کا آدمی ہے، یہ کھلے ذہن کا آدمی ہے کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی دوسروں سے مصافحہ ہاتھ ملاتی، یہ بڑے کھلے ذہن کا آدمی ہے. اور اس نے جو شرم و حیا کی ایک دیوار بنا رکھی ہے، یہ تنگ ذہن کے لوگ ہیں، ان کی سوچ بہت چھوٹی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے یہ بتا دیا کہ وقت ایسا آئے گا اس امت پر، اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، برائی اچھائی بن جائے گی، اچھائی برائی ہو جائے گی. تو وہ قوم کہنے لگی لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ کوئی داغ ہے، برس کی بیماری ہے، یا اس کے مخصوص عضو میں کوئی خرابی ہے، اس کا یہ حال ہے. اللہ کا پیغمبر جسمانی لحاظ سے بھی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، اور روحانی طور پر تو روحانیت کی بلندیوں پر ہوتا ہے. اللہ کا پیغمبر ایسا ہوتا ہے، اس میں جسمانی انسانی کمزوری بھی نہیں ہوتی، اور روحانی طور پر روحانیت کی بلندیوں پر ہوتا ہے. اس بر صغیر میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جسمانی عیب کا شکار تھا. آنکھ خراب تھی، قادیانی، آنکھ خراب تھی اس کی، کانا ایک آنکھ سے کانا. اور قرب قیامت میں جو خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال، اس کا آنکھ بھی خراب ہوگی، ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا دانہ پھولا ہوا ہوگا. دجال. اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ جسمانی عیب سے بھی پاک ہوتا ہے، اور روحانی طور پہ وہ بلندیوں پر ہوتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی شخصیت سے اور اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنا تھا، اور یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ عیب دار ہیں. اللہ کی شان. حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے اور ایک کپڑے پہ پتھر رکھے تو ففر الحجر بثوبہ، پتھر کپڑے لے کے بھاگنے لگا. اس میں شعور آ گیا. ففر الحجر بثوب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ کپڑا لے کر بھاگنے لگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو سمیٹ رہے، اپنے آپ کو چھپا رہے، ہاں، سمیٹ بھی رہے، چھپا بھی رہے، اور پتھر کو بھی پکڑنا ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی دیکھ لیا اور کہنے لگے واللہ ما بموسیٰ من بأس، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام پر کوئی عیب نہیں. کچھ تو ہوتے ہیں پروپیگنڈے کرنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والے، کچھ ہوتے ہیں بہت بد فطرت، دوسروں کی ذہنیت خراب کرنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں بے خبر جو ان کے جال میں آ جاتے ہیں، ان کے جال میں آ جاتے. تو اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کر دیا کہ سب کہنے لگے واللہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی عیب نہیں ہے. اللہ نے ایمان والوں سے قرآن میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. ایمان والو، تم ایسا نہ ہونا جیسے لوگوں نے اپنے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچائی اور ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، تم ایسا نہ کرنا. فبرأہ اللہ بما قالوا، جو پھر انہوں نے جو کہا اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس سے بری کر دیا، اور آپ کا حسن و جمال، آپ کا بے عیب ہونا ان کے سامنے ظاہر کر دیا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ تو حضرت اللہ کے یہاں بہت معزز اور صاحب مرتبہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو جب پتھر کپڑے لے کر دوڑنے لگا
تو موسیٰ علیہ السلام دوڑے اور کہنے لگے ثوبی حجر ثوبی حجر، بھئی میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، اور اسے پکڑا، وہ رکا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے لاٹھی سے خوب مارا، اس لیے کہ اس نے کام شعور والے کیے، اس لیے کہ جس کا شعور ہوتا ہے وہی چلتا ہے نا. تو آپ نے اس کے ساتھ معاملہ پٹائی کا بھی شعور والا ہی کیا. حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے میں اتنی تو قوت اور طاقت تھی کہ 6-7 نشان اس پتھر پہ پڑ گئے. پیغمبر میں بڑی طاقت ہوتی ہے. نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نبیوں میں جسمانی طاقت بھی بہت دیتے ہیں. تو ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی بد فطرت کا اظہار فرمایا کہ اس کا کام بہتان، اس کا کام سازشیں، اس کا کام الزام تراشی، اس کا نام بہتان، اس کا نام کذب بیانی. مسلمانوں تم اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنا. مسلمانوں تم اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنا. اس لیے کہ اس قوم نے تو پیغمبروں کو نہیں بخشا، دوسرے ان کے شر سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ دوسرے ان کے شر سے کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ انس فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بہت بڑے آدمی تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس تورات کا علم تھا. جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قریب میں تشریف لائے ہیں اور وہ موسم بہار میں شہر سے باہر گئری ہوئے تھے، آب و ہوا تازہ لینے کے لیے باہر رہتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا تو وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے. تورات کا علم تھا ان کے پاس، آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم تھا. تو انہوں نے آپ کا سنتا رکھا تھا کہ آپ نے رسالت اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اس نے چاہا کہ میں چند سوال کر لوں تاکہ یقین کر لوں کہ یہ شخص واقعی اللہ کے رسول ہیں تو میں ان پہ ایمان لے آؤں گا. عبداللہ ابن سلام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور سوال کیے، 3 سوال کیے، اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ سوال کا جواب سوائے اللہ کے نبی کے، اللہ کے پیغمبر کے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا. پہلا سوال کیا کہ فما اول اشراط الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ دوسرا سوال کیا وما اول طعام اہل الجنہ، جنت کا سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا؟ اور تیسرا سوال کیا وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ، کہ بیٹا یا بیٹی یا اماں کے ہم شکل یا ابا کے ہم شکل، اس کے پیچھے وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا بنتی ہے؟ تو یہ 3 سوال اس نے کیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی بہن جبرائیل آنفا، ابھی مجھے جبرائیل امین نے تمہارے سوالوں کا جواب بتایا ہے. ابھی جبرائیل امین نے تمہارے ان سوالوں کا جواب بتایا ہے. تو عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے ماہر تھے، آسمانی علم رکھتے تھے. اور یہودیوں کے ہاں جو ایک چرچا تھا، ایک تذکرہ تھا کہ جبرائیل ہمارا بڑا دشمن ہے، جب بھی لے کے آتا ہے ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آتا، اور ہمارے لیے جب بھی کوئی فیصلہ لے کے آتا ہے بڑے خطرناک فیصلے لے کے آتا ہے. تو یہودیوں کے ہاں حضرت جبرائیل کی بڑی نفرت اور بڑی برائی تھی. تو جیسے جبرائیل کا نام لیا تو کہنے لگا جبرائیل ذاک عدو الیہود من الملائکہ، یہ تو ملائکہ میں وہ فرشتہ ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے. تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبرائیل کا جو دشمن ہے، جبرائیل تو اللہ کا فرشتہ ہے، وہ تو آپ کے دل پہ اترتا ہے اور آتا بھی اللہ کے حکم سے ہے. جبرائیل سے دشمنی کا کیا معنی؟ یہ تو اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا پیغام رسائی کرنے والا ہے، یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان سوالوں کا جواب بتایا. فرمایا جہاں تک پہلی قیامت کی نشانی ہے تو فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، ایک آگ اٹھے گی، بہت بڑی آگ، جس سے لوگ مشرق سے مغرب کی طرف سارے کے سارے منتقل ہو جائیں گے. ایک بڑی آگ اٹھی. دوسرا سوال کہ جنت والوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ فزیاد کبد الحوت، مچھلی کا جگر. سبحان اللہ،
اس سے پہلا ان کا ناشتہ ہوگا، پہلا فطور، پہلا ناشتہ، پہلا کھانا ان کا جنتیوں کا وہاں مچھلی کا ہوگا، انہیں کھانا پیش کیا جائے گا۔ اور جہاں تک تیسرا سوال ہے کہ بچہ اماں کی شکل اختیار کرتا ہے، ابا کی شکل اختیار کرتا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے سینے سے، باپ کے پشت سے ایک پانی نکلتا ہے جس سے اللہ اولاد پیدا کر دیتے ہیں۔ جس کا پانی غالب آ جائے، جس کا پانی غالب ہو جائے تو وہ مذکر بن جاتا ہے یا مؤنث ہو جاتا ہے، اور جس کا پانی سبقت کر جائے تو یہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یخلق، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، پانی کے اندر سے ماں کی چھاتی سے نکلتا ہے، باپ کی پشت سے نکلتا ہے، جس کا سبقت کر جائے تو اس سے مذکر اور مؤنث کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور جس کا سبقت کر جائے تو وہ اس کی رنگت اختیار کرتا ہے، اور جس کا غالب ہو جائے اس کی وہ مذکر مؤنث کے لحاظ سے اس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں جواب دیا، جب اسے تینوں سوالوں کا جواب مل گیا اور اسے آسمانی کتابوں سے یہ بات پتہ تھی کہ یہ تینوں کا جواب پیغمبر کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، تو فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ساتھ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ یہود قوم بڑی بہتان لگانے والی ہے، اور جب انہیں میرے اسلام کا پتہ چل جائے گا، اور پھر اسلام بھی ایسے شخص کا جو ان میں عالم ہے اور جو ان کی مذہبی کتاب کا جسے کہیں کہ ماہر ہے، تو یہ مجھ پر بڑی الزام تراشی کریں گے۔ اتنے میں کچھ یہودی آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ای رجل عبداللہ فیکم، تمہارے ہاں جو عبداللہ ابن سلام ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے، خیرنا و ابن خیرنا، وہ خود بھی بہت اچھا ہے اور اس کا باپ بھی بہت اچھا ہے، اور وہ تو ہمارا سردار ہے، اور وہ تو سرداروں کی اولاد ہے، اور وہ ہمارے ہاں بڑا معزز ہے، یوں کہنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر وہ اسلام لے آئے تو، اسلام لے آئے تو، کہنے لگے، اعاذہ اللہ من ذلک، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ اتنے میں عبداللہ ابن سلام تشریف لائے اور کلمہ پڑھ لیا، تو وہی ساری قوم جو بھی تعریفوں کے بند باندھ رہی تھی اور مدح سرائی کر رہی تھی، کہنے لگی، شرنا و ابن شرنا، یہ تو بدترین آدمی ہے اور بدترین آدمی کی اولاد ہے، اور خوب بہتان اور الزام تراشی کرنے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس قوم کا مزاج یہ ہے، لیکن ساتھ ایک بات سے آگاہ فرمایا، ایک بات سے آگاہ فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، مصیبت یہ نہیں کہ اس قوم میں یہ ساری برائیاں تھیں، بڑی دکھ کی بات اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قدم بقدم چلے گی، قدم قدم بہ چلے گی، اور اس قدر ان کی نقال اور پیروکار بن جائے گی، اگر ان میں سے کوئی آدمی ایک قسم کا جانور ہوتا ہے، وہ اگر بل میں داخل ہو جائے تو یہ بھی اس کے بل میں داخل ہو جائیں گے، اس قدر ان کے نقال ہوں گے، پیروکار ہوں گے، جو گھٹیا حرکتیں ان میں ہوں گی وہ ساری کے ساری اس آخری امت کے اندر بھی آ جائیں گی۔ حالانکہ اللہ کا غضب ان پر ہے، اللہ کی ناراضگی ان پر ہے، لیکن فرمایا میری یہ امت اس مصیبت کا شکار ہو جائے گی۔ ایک دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فجر کی نماز کے بعد اور بیان فرمایا، تو حضرت ریاض بن ساریہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ایسا بیان فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور دل ڈر گیا، اندر ایک خوف کی کیفیت، یوں لگا جیسے یہ آپ کا آخری بیان ہے۔ پوچھ بھی لیا، یا رسول اللہ، کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا الوداعی بیان ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے بعد تم بہت انتشار دیکھو گے اور دین کے سلسلے میں نئی نئی چیزیں دیکھو گے،
نئی نئی چیزیں تم دیکھو گے. فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّجَاذِذ. ان یہود و نصارہ اور ان مغضوب اور ضالین اور ان اللہ کی غضب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کے طور طریقوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم میرا طریقہ مضبوطی سے پکڑ لو، اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کا طریقہ مضبوطی سے پکڑ لو. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. جیسے کوئی آدمی داڑھ سے کوئی چیز پکڑے تو سامنے سے دانتوں کے مقابلے میں اس میں مضبوطی زیادہ آتی ہے جب آدمی کوئی داڑھ سے چیز پکڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. جیسے داڑھ سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، ایسی تم میرے اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ مضبوطی سے پکڑ لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری امت کو ان رسم و رواج سے اور ان بدعات سے اور ان خرافات سے بچنے کا راستہ بتایا، اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. باقی جتنے راستے ہیں گمراہی کے راستے ہیں، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ نجات کی زندگی ہے، اور یہ فتنوں سے بچاؤ کی حفاظت کی شکل ہے. تو ہم یہ دیکھا کریں اپنی زندگی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے. یہودی سود کھاتے تھے، مسلمان وہ کر رہا. سعودیوں کے اندر بے شرمی اور بے حیائی ہے، بدقسمتی سے وہ برائیاں ان کے اندر آ گئیں. ان کے ہاں الزام تراشی، بہتان تراشی ہے. یہ بیماریاں اور نحوستیں ہمارے کون سی ایسی ہے جو ان میں تھی اور ہم میں نہیں ہے؟ وہ ساری کمزوریاں آتی چلی جا رہی ہیں، اور جس پیچھے اللہ کا غضب ہے. تو اللہ رب العزت ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نصیب فرما دے، اور اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں اور اپنے بچیوں میں حیا کی چادر اور حیا کی زندگی اے اللہ ہمیں اللہ رب العزت لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.